السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 377، سورہ انشقاق، سورہ نمبر 84، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، اس میں 25 آیتیں ہیں اور 1 رکوع پہ مشتمل ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کے لیے، اور اس کے لائق یہی ہے کہ وہ کان لگائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین، یعنی یہی قیامت کا نقشہ ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت، اور وہ اسی لائق ہے کہ وہ یہی کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بلا شبہ تو محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، جا رہا ہے خوب محنت کر کے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ تو انسان کے حق میں بہت مشقت ہے، اے انسان تو مشقت کرنے والا ہے، اور مشقت کرتے کرتے اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ لیکن دنیا میں اتنی مشقت، یعنی لائف کو سسٹین کرنا بھی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ انسان کو ہے، اس کو تو پاؤں پہ کھڑا ہونے میں 2 سال لگ جاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کو نام اعمال دیے گئے اس کے دائنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔ بس ایک سرسری نگاہ دیکھیں اور کہا جائے گا جائیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ شخص جس کو نام اعمال دیے گئے اس کے پیچھے سے، اب یہ ہے کہ کوئی یہ پیچھے سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ بایاں ہاتھ بڑھاؤ، تو سمجھ جائے گا کہ میں فیل ہوں، تو پیچھے بایاں ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو فرشتے پیچھے جا کے پکڑا دیں گے بایاں ہاتھ۔ تو یہ جو ہم یہ ایک آیت رہ گئی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی سے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جسے نام اعمال دیے گئے اس کے پیچھے، دائیں پیچھے ہاتھ میں، پیٹھ پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ضرور پکارے گا ہلاکت کو، یعنی اتنی سخت سزا دی جائے گی کہ کہے گا موت ہی ہمارے لیے بہتر ہے، موت ہی آ جائے، پلیز موت ہی آ جائے۔ لیکن وہاں موت تو ہے نہیں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو یہ جو ہے اللہم اجرنا منہ۔ اب جرم کیا ہے؟ انہ کان فی اہلی مسرورا، کیونکہ یہ اپنے اہل و عیال میں بہت خوش و خرم تھا، حرام سے، حلال سے، جائز سے، ناجائز سے، رشوت سے، سب سے کما ما کر کے بہترین بنگلہ بنایا تھا، بہترین خوب انجوائے کرتا تھا، گھر لوٹتا تھا فروٹ لے کر کے، یہ وہ۔ جو آدمی حلال بے اکتفا کرتا تھا وہ جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں جٹا پاتا تھا، بچے کی فیس نہیں ادا کر پاتا تھا۔ اب یہ دیکھ لیجیے، انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا شبہ اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم ہے، سادہ معنی بھی ہے اور ایک بہت باریک معنی بھی ہے۔ بلا اقسم بالشفق، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں
کس کی؟ شفق کی۔ واللیل وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں اور جو کچھ جو وہ جمع کرتی ہے، یعنی رات سمیٹتی ہے اس کی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم سوار ہوگے، پہنچو گے ایک حال کو دوسرے حال کے بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے چاند جو ہے دھیرے دھیرے 15 دن میں پورا ہو جاتا ہے، ویسے تم لوگوں کی بھی زندگی پوری ہو جائے گی اور تم لوگ بھی مر جاؤ گے۔ تو جیسے جو ہے کوئی آدمی چاند ہے تو اگتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے پھر ڈوب جاتا ہے، تو یہ ویسے ہی انسان کے حال ہے۔ تو پیدا ہوا ہے لڑک پن، جوانی، ادھیڑ پن، یہ پھر بڑھاپا، پھر ختم، تو پھر کہاں گیا؟ فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، لا يسجدون، تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ تو جھٹلاتے ہیں کہ یہی غلط ہے، ہم کیا غلط رہیں گے، یہ قرآن ہی غلط ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو سمجھ رہا کہ نہیں قرآن ہی صحیح ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دیجیے دردناک عذاب کا۔ یہ ایک طرح سے ٹونٹ ہے، ورنہ عام طور سے بشارت تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے۔ تو اب جب یہ ان کے یہ کرتوت ہے تو ان کو جو ہے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، بیٹا خوب کھیل لو کھیل لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کریں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو ایسا اجر ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی، بہت ہی آسان سورہ، لیکن پڑھنے میں جب زبانی پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تب جو ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی سورہ ہے۔